لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نبی کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. استغفر اللہ. جناب صدیق اکبر کا عقیدہ سنیں. امام فخر الرازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ادھر آؤ، ابو بکر ادھر آؤ. یہ وہ شخص ہے، خلیفہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اور دین میں سب سے زیادہ جو خدمت کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور دین میں سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے بھی ابو بکر صدیق ہے. پھر حضور نے فرمایا ابو بکر ادھر آؤ. حضور انگوٹھی پہنتے تھے چاندی کی 4.5 ماشے، اور باقی کیونکہ سونا جو ہے پتل لوہا وغیرہ مرد پر حرام ہے، چاہے جس مرضی بابے کے دربار سے آپ دم کروا کے لیں، ایک چاندی کی انگوٹھی جو ہے 4.5 ماشے سے وہ بھی کم ہو اور اس میں ایک نگ ہو وہ ڈالنے جائے. شریعت ہمیں یہ قانون بتاتی ہے. تو میرے حضور نے بلایا ابو بکر ادھر آؤ. اب یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے دین میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، پیسہ خرچ کیا، اور حضور بلا رہے. کام کس کے لیے؟ جو کسی عام آدمی کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ میرے حضور کا پیار ہے، یہ میرے نبی کا پیار ہے، یہ میرے نبی کی محبت ہے. حضور نے بلایا ابو بکر ادھر آؤ. یہ وہ ابو بکر 3 دن غار میں رہے، اور کبھی جھاڑو دے رہے ہیں، کبھی پاؤں دبا رہے ہیں، کبھی سر دبا رہے ہیں، اور کبھی کھانا لا کر دے رہے ہیں. آپ کی بچی کھانا لا کر دیتی تھی. یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں میں یہ کام کروں، بلکہ کہا کہ اگر یہ موقع مل جائے اس سے بڑی اور غنیمت کیا ہے. کہا ابو بکر یہ انگوٹھی دو، یہ انگوٹھی لو، اور بازار جاؤ صبر سے اس کے اوپر ایک نام لکھوا کے لاؤ، ایک نام لکھوا کے لاؤ. کون فرما رہے ہیں؟ سارے جہانوں کے رسول فرما رہے ہیں. اور کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنے پیارے خلیفہ کو فرما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہا ابو بکر یہ لے جاؤ، اس کے اوپر نام لکھوا کر لاؤ. یا رسول اللہ کیا نام لکھوانا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس کے اوپر میرے اللہ کا نام لکھوا کر لاؤ، میرے اللہ کا نام لکھوا کر لاؤ. جب حضرت ابو بکر صدیق لے کر گئے اور وہ مصور نام لکھنے لگا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ سے نبی جدا نہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے اس مصور کو کہا اللہ کے نام کے ساتھ نام محمد لکھ دو، اللہ کے نام کے ساتھ نام محمد لکھ دو. اس مصور نے ساتھ ہی نام محمد لکھ دیا. اب آگے جو بات ہے وہ دیکھو وہ کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی تک گیا اور دیکھتا گیا کہ اوپر 2 بڑے پیارے نام لکھے، ایک اللہ اور دوسرا اللہ کا حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، حضور کو وہ انگوٹھی پکڑائی، میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا تو حضور نے فرمایا ابو بکر ادھر آؤ. میں نے کہا جی یا رسول اللہ حکم فرمائیے. آقا دو جہاں نے فرمایا، حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا ایک نام لکھوانا ہے. حضور میں نے 2 نام لکھوائے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر 2 نام نہیں ہے، یہاں 3 نام لکھے ہوئے ہیں. کہا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے 2 ہی نام لکھوائے ہیں، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں نے 2 ہی نام لکھوائے ہیں. یہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے ہجرت والی رات، اور ہجرت والی رات جو ہے جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ جان بچانا فرض تھی. اس وقت بھی کہا یہ ہمارے ہاتھ نہیں ہے اور میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں. ہدایت تو دینے والی نبی پاک علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا. تو اس وقت بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، تو اب کیسے بول سکتے؟ یا رسول اللہ میں نے تو صرف 2 ہی نام لکھوائے ہیں.
تھوڑی دیر گزری، میرے حضور مسکرائے، کہا ابو بکر ادھر آؤ، آپ کی پیشانی سے بوسہ لیا۔ میرے حضور نے ابو بکر صدیق کی پیشانی سے بوسہ لیا اور کہا جبریل آ گئے۔ اللہ اکبر، میرے حضور مسکرائے، کہا جبریل آ گئے۔ اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ حبیب پیارے، میرا نام اکیلا ابو بکر کو تم نے کہا تھا، آپ کو نے کہا تھا، حکم فرمایا تھا کہ جا کر لکھوا کے لاؤ۔ ابو بکر کو گوارا نہ گزرا کہ نبی کا نام جو اللہ سے جدا رہ جائے، اور اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ محمد کے نام ابو بکر کا نام نہ، اور اللہ گوارا نہیں کرتا کہ ابو بکر کا نام آپ کے نام سے جدا ہے۔ جب اللہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے حبیب سے، صحابہ اتنا پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے، تو آپ کو بھی چاہیے اپنے نبی سے محبت کرو، عشق کرو پیار سے، اور آنکھیں جو ہیں ان میں محبت کی نگاہ پیدا فرماؤ۔ عیب تلاش کرنے میں نہ رہو، عیب تلاش کرنے میں نہ رہو، بلکہ محبت کی نگاہ سے دیکھو تو تجھے عیب نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عیبوں سے پاک فرمایا ہے۔ عیب والے نبی نہیں ہوتے، اللہ نے اپنے نبیوں کو عیبوں سے پاک فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں